آپ کی طرف سے بہت سارے کویسچنز ہمیں یوٹیوب کے کمنٹس اور فیس بک کے میسیجز کی شکل میں موصول ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک الگ سلسلہ شروع کریں ویکلی، اور ہر فرائیڈے کو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہی ہم نے پوائنٹ آف ویو نام کا نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جب ہم صرف آپ کے سوالوں کا ہی جواب دے رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہے ہمارے ان شوز سے ریلیٹڈ جو کہ براڈر ویو میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب کے کمیونٹی پیج پر جا کر یہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور ہمارا فیس بک پیج لائک کر کے ان باکس بھی آپ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی کویسچن ہوگا آپ کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ویکلی ہونے والے ان پروگرامز میں آپ کے میکسیمم سوالات جو ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ تو پوائنٹ آف ویو نام سے ہمارا یہ ایک ویکلی سلسلہ شروع ہو رہا ہے آج سے، جو کہ ہر فرائیڈے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پہلا سوال آیا ہے عبداللہ المحمود صاحب کا، ہمارے یوٹیوب کے کمیونٹی پیج پر انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، اور عزیز الاسلام صاحب بھی کچھ ایسا ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ از دیئر اینی چانس آف ری کیپچرنگ یروشلم ان دا نیو مڈل ایسٹرن پالیٹکس۔ اسی سے ملتا جلتا سوال یروشلم کے فیوچر کے حوالے سے انڈیا کے کوچی شہر سے دیپک کمار صاحب نے ہمیں فیس بک میسیجز میں پوچھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو جنرلی مسلم ورلڈ میں بڑی سینسیٹیو قسم کی فیلنگز پائی جاتی ہیں، اس یروشلم شہر کے حوالے سے بڑی سینسیٹیو قسم کی فیلنگز ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ تیسرا حرم ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد زمین پر سب سے پاک اور پوتر جگہ جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ یروشلم ہے۔ لیکن ہم اس وقت جس ٹائم میں رہ رہے ہیں یہ نیشنز اسٹیٹس کا دور ہے، تو اس حوالے سے عوام کی رائے اپنی جگہ، لیکن اکثر جو مسلم ممالک ہیں یہ لیمیٹڈ دائرے میں رہ کر فارن پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کی جغرافیائی، ان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر آپ کو لاکھوں مسلمان فلسطین کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے اور ان کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن انڈیویجولی یہ سارے ملک کچھ نہیں کر سکتے، اور اس ایشو پر ایک بڑے الائنس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے اسکوپ کا ایشو ہے، یہ ایک عالمی ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، کوئی اکیلا ملک اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ ترکی اور ایران دو ایسے ممالک ہیں جن کی اعلیٰ ترین قیادت نے یہ اعلان کر رکھا ہے مختلف مواقع پہ کہ وہ یروشلم کو آزاد کرائیں گے۔ رجب طیب اردگان بھی یہ کہہ چکے ہیں، آخری بار یروشلم ترکوں کے ہی ہاتھ سے چھینا گیا تھا، اور جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی تو وہ ایک غصہ آلریڈی ترکی کے اندر موجود ہے، اور اردگان نہ صرف اس پہ بات کرتا رہا ہے بلکہ کچھ پریکٹیکل قدم بھی اس نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حماس جو ایک ملیٹنٹ موومنٹ ہے فلسطین کی آزادی کے حوالے سے، اور ابھی یہ جو آدھا اسرائیل اس وقت بومب شیلٹرز میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اسی حماس کے راکٹس کی وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ حماس کے بہت سارے راکٹس اس بار اسرائیل کے ٹاپ میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے ٹارگٹس پر گرے ہیں اسرائیل کے اندر، جس وجہ سے اسرائیل میں بھی بڑی تباہی آئی ہوئی ہے۔ اور حماس کا جو ہیڈ ہے اسماعیل ہانیہ، یہ ترکی میں رہتا ہے اور اس کو ترکی نے نیشنلٹی دے رکھی ہے۔ ایران بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے حماس کو، لیکن ایران ترکی سے دو ہاتھ آگے ہے۔ دراصل ایران حزب اللہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو کہ لبنان میں ہے، اور 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو ڈیفیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ جب لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو حزب اللہ نے بڑی بری شکست دی تھی اسرائیل کو۔ تو یروشلم کی آزادی کے حوالے سے یہ جو دو ملک ہیں ایران اور ترکی، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں مسلم دنیا کے اندر، باقی ملکوں سے زیادہ آپ کو یہ دو ملک ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اچھا، فلسطین نام کی ریاست کا اس وقت وجود ہے نہیں، اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہوا پڑا ہے۔ البتہ دو علاقے ایسے ہیں جس میں فلسطینی اب بھی اکثریت میں رہتے ہیں، ایک تو غزہ کے اندر وہ اکثریت میں رہتے ہیں، اور دوسرا ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی اکثریت میں رہتے ہیں۔ غزہ کے اندر حماس کی حکومت ہے، جبکہ ویسٹ بینک کے اندر الگ حکومت ہے، وہاں پر محمود عباس کی پارٹی کی حکومت ہے۔ تو دونوں الگ الگ حصے ہیں، دونوں ڈیوائیڈڈ حصے ہیں پولیٹیکلی۔ لیکن آج کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ محمود عباس کا گروپ بہت ہی کمزور پڑ چکا ہے، اس کی کوئی ملیٹنٹ اسٹرگل نہیں ہے، ملیٹنٹ اسٹرگل رہی ہے حماس کی۔ تو ویسٹ بینک کے اندر بھی اب حماس مضبوط ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے محمود عباس نے حالیہ جو الیکشنز ہونے تھے فلسطین کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر، اس کو پوسٹ پون کروا دیا تھا، اور اس کے پوسٹ پون کروانے میں ویسٹ کی وہ قوتیں بھی شامل ہیں جو کہ اسرائیل کی سپورٹر ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ویسٹ بینک میں بھی غزہ کی طرح حماس آ گیا تو اسرائیل کے لیے بڑی پریشانیاں کریٹ ہو سکتی ہیں۔
لہذا اس وقت ساری کی ساری اسٹرگلز دراصل حماس کر رہی ہے، لیکن حماس کے ساتھ ایک اور گروپ غزہ کے اندر اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور وہ ہے اسلامک جہاد۔ یہ دو تنظیمیں لڑ رہی ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ سے شدید ریسپانس ملنے کے بعد، اسرائیل اس وقت بوکھلایا ہوا ہے بیسیکلی، ان کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس کے پاس ایسے راکٹس آ چکے ہیں جو کہ آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے اسرائیل پر گر سکتے ہیں۔ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے 100 راکٹس بھی آتے ہیں تو اسرائیل کا آئرن ڈوم 100 راکٹس کو ہی اڑا دیتا ہے ہوا کے اندر ہی، کیونکہ یہ کئی بلین ڈالر کا ایک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ اسرائیل نے لگایا ہوا ہے، اور یہ پورے اسرائیل کو کور کرتا ہے۔ لیکن حماس کے راکٹس اس بار آئرن ڈوم کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ریسنٹ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے ٹینک اور جو اضافی فوجی ہیں یہ غزہ کے کنارے پر وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور دے وانٹ ٹو انٹر ان غزہ۔ غزہ جو ہے یہ چھوٹی سی پٹی ہے، یہ کوئی بڑا علاقہ نہیں ہے، کوئی 20-25 کلومیٹر طویل صرف ایک پٹی ہے، اس کے اندر فلسطینی رہتے ہیں، اور دنیا کے گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر چھوٹی سی ایریا میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر اسرائیلی فورسز غزہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو گوریلا وارفیئر شروع ہو جائے گی وہاں پر، اور اسرائیل اپنے اندر ہی کنزیوم ہو کے رہ جائے گا، ویسے ہی جیسے افغانستان کے اندر امریکہ کنزیوم ہو کے رہ گیا تھا۔ تو اسرائیل بھی اگر غزہ کے اندر جاتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے اس کے لیے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں اسرائیل کنزیوم ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ پھر حزب اللہ اٹھائے گی۔ یہ جو لبنان والی حسن نصر اللہ کی تنظیم ہے، اس کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے، یہ لبنان والی سائٹ سے فرنٹ کھول سکتی ہے، کیونکہ حسن نصر اللہ جو کہ ہم نے کہا کہ حزب اللہ کے ہیڈ ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ کل انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہوا ہے کہ یروشلم ہمارا ہے اور ابھی فلسطینیوں کا ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی ضرورت ہوگی ہم آ جائیں گے۔ اگر اسرائیل اپنے اندر ہی چیلنج ہو جاتا ہے، یعنی حماس کی جانب سے اگر وہ گوریلا اٹیکس میں ہی چیلنج ہو جاتا ہے، غزہ کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، تو باہر سے حزب اللہ کی جانب سے تب فرنٹ کھل سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یروشلم پر اسرائیل کا جو موجودہ سخت سٹانس ہے وہ آپ کو پھر تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ تب اسرائیل کے اوپر بڑا شدید پریشر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اگر اسرائیل انگیج ہو جاتا ہے حماس کے ساتھ اور اسلامک جہاد کے ساتھ، اور ساتھ ہی حزب اللہ فرنٹ کھول دیتا ہے، تو اسرائیل کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ان سارے فرنٹس کو ہینڈل کرنا ایٹ اے ٹائم، اس کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ حزب اللہ کی جو آرمی ہے یہ سیریا میں اور عراق میں لڑتی رہی ہے، اس وجہ سے ان کی فورسز کافی زیادہ ٹرینڈ ہو چکی ہیں، پچھلے کئی سال سے وہ مسلسل جنگ میں رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کی فورسز اتنے سال صرف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں ہی بزی رہے ہیں، تو ان کے پاس حزب اللہ کے پاس بیٹل کا ایکسپیرینس ہے، اسرائیل کے پاس بیٹل کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ان کے لیے کافی مشکل حالات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر فل اسکیل جنگ وہاں پر چھڑ جاتی ہے، جس کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس بار اس جنگ میں اسرائیل کے لیے بڑی پریشانیاں کریٹ ہو سکتی ہیں۔